تھا تو میرے رب نے اپنی نظر کرم سب سے پہلے مجھ پہ توجہ ڈالی اور مجھے بولنے کی طاقت دی، اور میں نے کہا بلا شہدنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ جب میں بولا تو میرے بولنے پہ آدم بھی بولے، نوح بھی بولے، ابراہیم بھی بولے، اسماعیل بھی بولے، یوسف و ادریس و زکریا و دانیال بھی بولے، یحییٰ الیاس بھی بولے، آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی بولے، حتیٰ کہ صدیقین شہداء صالحین بھی بولے۔ بعض روایات میں ہے کہ غیر مسلم کافروں کی روحیں بھی حضور کے اس جواب پر ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ ہمارا رب ہے۔ تو گویا سب نے رب کو رب تب مانا جب مصطفیٰ نے مانا۔ یہ وہ ہیں جس پر حضور کی ایک صفت ہے کہ آپ معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، صرف اس امت کے معلم نہیں، صرف اپنے صحابہ کے معلم نہیں، انسانیت کے معلم، کہ آدم کی روح سے قیامت تک کی روح کو رب کی توحید کا سبق سکھانے والے محمد۔ تو دوسرا میثاق تھا وہ صرف ارواح انبیاء سے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ حقیقت ہے نہیں، کتابوں میں بھی ہے، لیکن آپ کو صرف ذہن میں ایک بات بٹھانے کے لیے مثلا یہ مولن سٹیشن گفتگو کر رہے تھے، ہر ایک کا اعلان کرتے تھے حضرت قاری صاحب آئیں گے، اب مولانا نواز صاحب آئیں گے، مولانا طاہر صاحب آئیں گے، اب فلاں کا بیان ہوگا، فلاں گفتگو کریں گے۔ تو میرا کیا آپ میں کوئی یوں سوچے یار اس کا تو پتہ چلا کہ اس کا نام عبد الکریم ہے، اس کا نام قاری ہے، لیکن جو ہمیں بتا رہا تھا وہ، جو ہمیں تعارف کروا رہا تھا وہ کون تھا؟ ایک سوچ ہوتی۔ عالم ارواح میں حضور نے تو کہا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو سب کو پتا چلا وہ ہمارا رب ہے نبی کے کہنے پر، لیکن میرا وجدان یوں ہے کہ ممکن ہے کسی نبی کی روح نے یہ بھی سوچا ہو اللہ تیرا تو پتہ چل گیا کہ تو رب ہے، لیکن جس نے تیرا ہمیں تعارف کرایا یہ بتا وہ کون تھا؟ اللہ نے کہا نبیوں رسولوں تم جمع ہو اور تمہیں بتاتا ہوں وہ کون۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق کا وعدہ کیا کہ نبیوں رسولوں جس نے میرا تعارف کرایا یہ وہ ہے کہ اب جب تمہیں بھیجوں گا اپنے اپنے زمانے میں جاؤ گے، اپنی اپنی امتوں میں جاؤ گے، اپنی اپنی قوموں میں جاؤ گے، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے، ہر ایک نے اپنی اپنی قوم میں جا کر دعوت بھی دینی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، کفر کے مقابلے میں جہاد بھی کرنا ہے، لیکن جب تم سب گزر چکو گے جاءکم رسول مصدق لما ثم جاءکم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُکُم، میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تو یہ تورات بھی ملی، انجیل بھی ملی، زبور بھی ملی، صحائف بھی ملی، آسمانی کتابیں بھی ملی، حکمتیں بھی ملی۔ حکمت سے مراد امام مالک نے لکھا ہے نبی کی عملی زندگی، یعنی اس نبی نے عمل کر کے کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، رہنے کے طریقے، ازدواجی زندگی کے طریقے، معاشرت کے طریقے، معیشت کے طریقے، سیاست کے طریقے اپنی اپنی امتوں کو سکھائے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم سب گزر جاؤ گے تو ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آخر میں ایک رسول آئے۔ کہتے سب کے آخر میں ایک اونچی بات سے ایک ثم نے ایک مسئلہ سمجھایا، عربی پڑھے لکھے لوگ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے۔ للتراخی، یہ بڑے وقفے کے لیے ہوتا ہے۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے 6.25 صدییں 572 سال گزر چکے تھے، اس دوران کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آیا، کوئی ایسا ہادی اور مقتدا اور پیشوا نہیں آیا جو انسانوں کی رہنمائی، پوری دنیا پہ کفر چھا گیا تھا۔ کعبۃ اللہ میں 360 خط بنے ہوتے تھے،
جہالت کا اندھیرا، ظلمت کا بسیرا، گمراہی کا ڈیرا، بے حیائی، بے دینی، ظلم و ستم، یہ انتہا ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، سب کے جانے کے بعد پھر ایک رسول آئے۔ اب وہ رسول کون ہوگا نام یہاں نہیں، تو سیدنا علی نے، کیونکہ جو حضور کی زندگی میں مفسر قرآن صحابہ ہیں، ان میں ایک تو خلفائے راشدین ہیں، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کا بہت اونچا مقام ہے، ان میں عبداللہ ابن عباس ہیں، ان میں ابی بن کعب انصاری ہیں، اور بھی کئی صحابہ ہیں۔ تو ان میں حضرت علی فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، یہ حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے کہ پھر ایک رسول آئے گا، اور وہ ہوگا محمد الرسول اللہ، وہ محمد کریم ہوں گے، اور یہ وہ محمد ہی ہیں جو رسول اللہ ہوں گے، یہ آئیں گے، یہ سب کے آخر میں آئیں گے۔ اس پر حضرت علی کے جواب سے ایک اور استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ وہ رسول ہیں جو محمد رسول اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ کیا ہے محمد؟ تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ حضور سے پہلے جتنے آئے کسی کے کلمے میں اس کی رسالت نہیں۔ ثم جاءکم رسول، جب وہ رسول آئے کہ جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی، وہ سب کے آخر میں آئے گا، باقی سب پہلے رہ چکے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، یوسف صدیق اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ان سب کے یہ تذکرے ہیں، لیکن جب حضور کی باری آئی ہے تو محمد الرسول، ثم جاءکم رسول، وہ رسول آئے مصدق لما معکم، وہ نبی یہ کام کریں گے کہ تم سب کی تصدیق کریں کہ تم حق پر ہو، سچے ہو، نبی ہو، رسول ہو، اللہ کے فرشتہ ہو، وہ اس کی تصدیق کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب نبیوں کی تصدیق سنت پائی۔ سب کے آخر میں رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے ہو، آپ سب کی تصدیق کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جو مجھ سے پہلے آئے وہ حق پر تھے، اور پھر ان نبیوں کے ذمے دو کام ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کے دین کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اب اس ایمان لانے کے لیے وہ تو پہلے گزر چکے، کیسے ایمان لائیں؟ تو علماء نے لکھا ہے ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے حضور کی نبوت کا اعلان کیا، ہر نبی کہ میرے بعد حضور آئیں گے، میرے بعد حضور آئیں گے، اور اپنی اپنی امتوں کو کہا کہ اس نبی کا انتظار کرنا، حتیٰ کہ شاہ طوفا نے مدینہ طیبہ میں 400 علماء تھے بنو اسرائیل کے، جن کو اس نے گھر تعمیر کر کے دیے تھے کہ اس آخر الزمان نبی کے انتظار میں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو اس کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے، اور اس نے ایک خط لکھا حضور، اور وہ خط ان علماء کو دیا کہ میری زندگی وفات کرے نہ کرے تم دینا، تم نہ دے سکو تو اپنی نسلوں کو دینا، پھر اپنی نسلوں کو دینا۔ اور ان 400 گھروں میں ایک مکان کے اوپر اس نے بالا خانہ بنایا، یہ ڈبل سٹوری منزل بنائی دوسری، اور کہا اس نبی کو اس منزل پر ٹھہرانا اوپر کی جگہ پر، اور اس نے اس میں کہا کہ کاش میں اس وقت ہوں جب آپ آئیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں گا، آپ کے دین کی مدد کروں گا، اور 2 جملے اس نے کیے کہ میں آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا چچا زاد بھائی بنوں گا۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اس نے پہلے علماء سے جو باتیں سنی ہوئی تھی، کیونکہ تورات اور انجیل میں
सहाबा के तस्करे हैं तो उसमें हुजूर के वज़ीरों का अबू बकर उमर का जिक्र भी है, और हुजूर के पहले कलमा पढ़ने वालों में हुजूर के चचा ज़ात भाई अली का भी जिक्र है। तो इसलिए वो कह रहा था कि मेरा शुमार या वज़ीरों में अबू बकर के खाते में हो जाए या चचा ज़ात भाई अली के खाते में हो जाए। मेरी तमन्ना ये है अगर मैं उस वक्त तक रहा तो मुझे ये इज्जत मिले, न रहूं तो मैं ग़ैबाना आप पर ईमान लाऊं। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, एक तो ईमान की ये बात। दूसरा ये है कि इस सारे का मंजर मेराज की रात हुआ। हुजूर फरमाते हैं जब मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ तो 1,24,000 नबी मुझसे पहले अंदर थे। तो जो पहले थे वो नबी थे। आखिर में हुजूर आए। हुजूर के आने के बाद जिब्रील ने दरवाजा बंद कर दिया कि बाद में न कोई नबी है न किसी ने आना। पहली बात तो ये कि जो इसलिए एक अजीब बात कह दो, खत्म नबूवत की सबसे बड़ी अलामत ये है कि खातमुन नबीयीन वो हैं जिसने नबियों की इमामत की, और नबी वो हैं जो हुजूर के पीछे मुक्तदी बने। आज कोई नबूवत का दावा करे या जिन बद किरदार और बेहुदा और नाआबिदत अंदेश बेदीनों और काफरों ने दावे किए हैं, वो इस दलील का कोई जवाब नहीं दे सकते। न उन्होंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी और न ही हुजूर अकरम ने उनमें से किसी की इमामत की। ये सारे झूठे हैं। सच्चे नबी वो जो बैतुल मुक़द्दस में हुजूर के पीछे खड़े थे वो नबी थे, और जो इमामत करा रहे थे वो खातमुल अंबिया। हमारे मौलाना की शकुरुद्दीन पूरी का किस्सा याद आया। आका आखिर में आए कि खातमुल अंबिया हैं। जिब्रील ने हाथ से पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा किया कि इमामुल अंबिया। खत्म नबूवत भी हुजूर पर खत्म है और इमामत नबूवत भी हुजूर पर खत्म। अगली बात ये जी, जब आका नमाज पढ़ा रहे थे तो पीछे बड़ी बड़ी उम्रों वाले बाबे खड़े थे, पूरे खड़े। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ये जो 950 साल हमने याद की हुई है, ये तूफान नूह और ऐलान नबूवत के दरमियान की उम्र है। इसके बाद भी नूह अलैहिस्सलाम जिंदा रहे 1300 साल बाद में 1400 साल भी, यानी हम 14वीं 15वीं सदी में हैं तो हुजूर के ज़माने से इतनी बड़ी उम्र जैसे आप बैठे हैं इतना नूह अलैहिस्सलाम। अब वो पीछे सब आदम अबुल बशर है, सब में खड़े हैं। खलील जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल मुबैदीन है, सब में खड़े हैं। मुसल्ले पे हुजूर क्यों? इसलिए कि उस वक्त शरीयत हुजूर की थी। मेराज की रात शरीयत की थी, और हुजूर की शरीयत में जो नमाज है उसमें कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है। क्या कुरान पढ़ना? ऊँची आवाज़ से को कुरान पढ़ना किरात फ़र्ज़ है या नहीं है? तो फ़र्ज़ है। तो ये पीछे जितने खड़े थे इनमें से किसी पर न कुरान आया था, न किसी को आता था, न किसी ने पढ़ना था। तो इमाम पे पढ़ना ज़रूरी है। ये पढ़ ले और पीछे मुक्तदी चुप करके खड़ा रहे तो इनकी हो जाती है, और इमाम ही ना पढ़े तो किसी की होती नहीं। तो अल्लाह ने इनको खड़ा करके अंबिया को पीछे खड़ा कर दिया कि नबी की इमामत पे तुमने आमीन ही सिर्फ कह देना है, मतलब शोर नहीं करना, सिर्फ आमीन ही कहना है आराम से, बगैर तुम्हें पढ़ेंगे वो तुम कह दोगे तो तुम सबकी हो जाएगी। यहाँ एक बात समझा के, तुम्हारा किसी इमाम से झगड़ा हो जाए तो क्या तो मेरे यदि पीछे नमाज नहीं होगी? क्यों? बाजी मैंने तो पता है मेरा तो ईमान ही कोई नहीं। ये 1,24,000 पीछे क्यों थे? लतुमिनुन्न बिही, ताकि हुजूर की इमामत में खड़े होकर मोहम्मद की खत्म नबूवत पे ईमान दिया। ये ईमान का इजहार हुआ। दूसरी बात तवज्जो करें, बड़ी मुख्तसर बातें कर रहा हूँ, मेरी तबीयत जितना मैं बोल सकूँगा मैं उतनी गुफ्तगू
31 उसमें नशा। दूसरा एक मसला समझाया गया कि सारे बड़े अपनी जगह मोहतरम, उम्र के लिहाज से हुजूर की उम्र उस वक्त 53 साल, बल्कि 50 साल जब आपने मेराज किया। सैकड़ों साल वाले, हजारों साल वाले पीछे खड़े और 50 साल वाला इमाम है। भाई यूं अल्लाह बताना चाहता है कि कुरान वाले की शान इतनी है कि पीछे बाप क्यों ना हो, दादा क्यों ना हो, परदादा क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, बड़ी उम्र वाला क्यों ना हो, वो पीछे खड़े हो, कुरान वाला आगे खड़ा हो। कह दो कुरान वाला। सिर्फ यहाँ आगे नहीं, आदम पहले आसमान के हैं, हुजूर ऊपर हैं, ईसा दूसरे पे हैं, हुजूर ऊपर हैं, यूसुफ तीसरे पे हैं, हुजूर ऊपर हैं, इदरीस चौथे पे हैं, हुजूर ऊपर हैं, हारून 5वें पे हैं, बापू उससे बुलंद हैं, कलीम 6ठे पे हैं, हुजूर उससे ऊपर है, खलील 7वें पे हैं, हुजूर उससे ऊपर हैं, जिब्रील नीचे है, महबूब उससे ऊपर हैं। वहाँ पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँचा। पता चला सारे नीचे हैं, कुरान वाला सबसे ऊंचा है। तो आज जिनके सीने में कुरान है वो सबसे आगे, सबसे ऊंचे। कुरान से ताल्लुक रखोगे तो ऊंचे बनोगे, ये कुरान वालों के साथ बात। दूसरा था बड़ा तंसुरुन्ना, तुमने इस नबी की मदद भी करी। चनाचे सैयदना अलैहिस्सलाम, उसैद इब्न हुज़ैर, उबई इब्न खालिद अंसारी और बड़े बड़े सहाबा तौरात इंजील के पढ़ने वाले हुजूर की आमद का इंतजार कर रहे थे। और उनमें से एक नबी जिनको अब भी रब ने आसमानों में जिंदा बिठाया हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कुर्ब क़यामत में आएंगे। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, वो हुजूर की उम्मत में शादी करेंगे, हुजूर की उम्मत की खातून से उनका निकाह होगा, हुजूर के उम्मत ही उस निकाह के गवाह बनेंगे। अल्लाह उनको 2 बेटे देंगे, एक का नाम वो मूसा रखेंगे, दूसरे का नाम मोहम्मद रखेंगे कि मूसा पहले साहिब किताब हैं, मोहम्मद ईसा के बाद आए हैं, लेकिन वो हुजूर की उम्मत में शामिल होंगे। उस वक्त अपनी नबूवत नहीं चलाएंगे, हुजूर की उम्मत के मातहत रहकर जिहाद करेंगे। जब ईसा इस्लाम उतरेंगे तो हजरत महदी अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नमाज का वक्त होगा, तकबीर कही जाएगी, मुसल्ले पे जाने का वक्त आएगा, तो हजरत महदी एहतरामन कहेंगे कि आप नबी हैं, आप पढ़ाएं। हजरत महदी फरमाएंगे, ईसा फरमाएंगे नहीं, ये नमाज तुमने पढ़ा। क्यों? 2 बजे। एक ये अकीदा समझाने के लिए कि कोई ये न कहे ईसा आया तो शायद खत्म नबूवत खत्म हो। ईसा आए हैं, अपने दौर में नबी थे, जहां हुजूर की शरीयत के ताबे बन के आए हैं, अपनी नबूवत के इजहार के लिए नहीं। इसलिए इमाम के पीछे खड़े होंगे ताकि पता चले कि मैं भी हुजूर की उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, अपनी इमामत नहीं बता रहा। दूसरा ये है कि अगर वो आगे खड़े भी हो जाएं तो ईसा पे किताब कौन सी आई? इंजील। तो जाहिर है वो इंजील भी पढ़ेंगे, इंजील भी पढ़ेंगे ना, तो इंजील पढ़ने से नमाज होती है। तो महदी आगे खड़े होंगे, वो कुरान पढ़ेंगे, ये पीछे चुप करके खड़े रहेंगे। वहाँ 1,24,000 की हो गई, कुर्ब क़यामत में ईसा की हो जाएगी, तो दरमियान में हम सब की हो जाएगी। अल्लाह ने कहा नबियों इस बात का इकरार करते हो कि जो मैं तुमसे वादा ले रहा हूँ? कालू, सब ने कहा अकररना, और अल्लाह ने फरमाया अखज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, इस पर मुझसे पक्का वादा करते हो। इसकी मैं मिसाल समझाता हूँ आपको।
پلان میں بیگ دے دو، میں تو آپ کو دیتا ہوں سندے بیگ دے دو میری طرف دے ادھر دے دو۔ کسی سے معاہدہ آدمی کرتا ہے تو کہتے ہیں یار پکا وعدہ، پکا وعدہ ہے، آپ کے پکا وعدہ ہے۔ یہ ہے اخذتم علی ذالکم اسری، کہ مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو کہ محمد کی خط نبوت کو بھی مانو گے، نبوت کو بھی مانو گے، ان کے دین کی مدد بھی کرو گے، ضرورت پڑے گی تو اس کے پیغمبر کے دین کا ساتھ بھی تم نے دینا ہے، پکا وعدہ۔ قالوا اقرر، سب نے کہا اللہ پکا وعدہ۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ۔ کہ کون گواہ ہو؟ ان سب کو کہا کہ جو مجھ سے اقرار کر رہے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 جو انبیاء کی تعداد کتابوں میں ہے، کم و بیش اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب نے کہا اللہ ہمارا اقرار ہے۔ فرمایا فاشهدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ میں تو عشاء پڑھ کے بیٹھا ہوں، آپ نے پڑھنی ہے، پڑھنی ہے نا؟ جس نے پڑھنی ہے ہاتھ کھڑا کر، میں پڑھی، میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اب آپ نے جب ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے پیچھے تو نہیں دیکھا، لیکن پیچھے والے نے آپ کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اللہ نے کہا فاشهدوا، گواہی دو۔ تو سب نے کہا اقررنا، ہمارا اقرار ہے۔ جب وہ گواہی اور اقرار کر رہے تھے کہ فاشهدوا، ایک دوسرے کو دیکھو، گواہ ہو جاؤ، اس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، اس نے بھی کہ ہم سب حضور کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، آپ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اگلا جملہ کہا وہ اور جی فرمایا انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ رب گواہی کا وعدہ لے رہا ہے تو رب کو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مالک ہے وعدہ لے ہی رہا ہے۔ ایک تو اس کی آسان بات امیر شریعت کی زبان کی سمجھاتا ہوں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے جب عیسیٰ پہ الزام لگا تو بچے نے گواہی دی۔ جس وقت سیدہ مریم یوسف پہ الزام لگا تو بچے نے گواہی دی، اور جب نبی کی عزت کی باری آئی تو خدا عرش سے اتر کر نبی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس نے عائشہ کی عفت کی گواہی دی۔ یہ سمجھانے کے لیے، یوں نہیں اللہ نے جو کہا ہے، وہی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ فاشهدوا، تم گواہ ہو جاؤ، پر نبیوں جیسے تم گواہی دے رہے ہو کہ ہم محمد پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے دین کی مدد بھی کریں گے، تو انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسے تم نے مانا میں رب بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں، جیسے تم ان کے دین کی مدد کا وعدہ کرتے ہو میں رب بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی ان کے دین کی مدد کرتا ہوں۔ ایک اس کی عام مثال سمجھاتا ہوں آسان سمجھنے کے لیے۔ ہمارے مولانا عبداللہ درخواستی جس وقت جمعیت علماء اسلام کے امیر بنے تھے، حضرت لاہوری کی وفات کے بعد تو حضرت بنوری نے ان کا انتخاب کیا تھا کہ ان کو امیر بنایا جائے۔ امیر وہ ہو جس کا تعلق دین پر خانقاہ کے ساتھ ہو اور وہ شیخ التفسیر ہو اور مزاج اس کا حضرت لاہوری سے ملتا ہو، تو سب کی نظر حضرت درخواستی۔ لیکن درخواستی جب امیر بنے تو اس وقت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی موجود تھے، یہ انور شاہ کے شاگرد تھے۔ حضرت درخواستی نے جو بات دیکھی مٹین پوری پڑھتے رہے، بلکہ انور شاہ کے شاگردوں کے پاس پڑھے۔ مولانا عبدالحق کپوڑا کھٹک جس نے 7 سال دیوبند میں پڑھایا، وہ بھی اس وقت جمعیت کے ممبر۔ مولانا صدر الشہید تھے، مولانا نصیر الدین محتشمی تھے، بڑے بڑے دیوبند کے فاضل علماء تھے۔ حضرت درخواستی نے ایک دورہ کیا تھا، چھچ کا علاقہ ہے کھٹک کے ساتھ، حضر و چھچ وہاں اکثر ہمارے اکابر کا علاقہ ہے، بلکہ مولانا غلام اللہ خان کی جائے پیدائش بھی
وہاں ایک آباد بستی کا نام ہے، وہ وہاں ہے، اور ان کی قبر بھی وہاں اٹک گئی۔ تو خیر اس علاقے میں حضرت تشریف لے گئے تو سارے علماء اکٹھے ہو گئے، بجلیت کا دیا بھی آ گیا۔ حضرت کا ذوق تھا درس قرآن کا، یہ آپ بھی وہاں درس قرآن دیتے ہیں، تو میں نے اونچی آیت پر ہی تقریر کر رہا ہوں، میں نے تاکہ آپ کا درس پورا ہو۔